السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم موضوع آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ مخنث جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ مخنث کسے کہتے ہیں؟ جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، جس کے اندر مؤنث کی صفت بھی نہ ہو، جس کے اندر مذکر کی صفت بھی نہ ہو، یا جسے عام زبان کے اندر کہہ سکتے ہیں، مطلب کہتے ہیں لوگ، اکثر لوگ کہتے ہیں مخنث یا خنثی یا ہجڑا۔ تو ایسا جانور ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آئیے وضاحت دیکھتے ہیں بہت مختصر انداز میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہے جس سے قربانی جائز نہ ہو، کیونکہ جتنے عیوب شریعت نے بیان کیے ہیں وہی عیب مانے جائیں گے، جیسے اندھا ہو، لنگڑا ہو، مریض ہو، کمزور ہو، کن کٹا ہو یا سینگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ لہذا مخنث یا ہجڑا جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے عیب شریعت نے بیان نہیں کیے ہیں۔ جب شریعت نے عیب نہیں بیان کیے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا اس چیز کو، لیکن پھر بھی اس کے تعلق سے عیب شمار نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جو جانور خصی کرتے ہیں، خصی کا جانور بالکل قربانی کرنا جائز ہے۔ ہم خصی کر دیتے ہیں اور اس کو بکری کے مطلب لائق چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، اور وہ بکری کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، تو خصی جانور کرنا ایک طرح سے مخنث وہ بھی ہو جاتا ہے، ایک طرح سے ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ حکمی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ صحیح طور سے نہیں ہے۔ اور مخنث جانور اس کے بارے میں وضاحت آئی دیکھتے ہیں۔ اسلام سوال و جواب کے سوال نمبر 45152 کے جواب میں شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے مخنث یا ہجڑا بیل یا گائے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا کہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ مواہب الجلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239 کے اندر ذکر ہے یہ۔ اور یہاں پر 3 نمبر پر ہے کہ میرے پاس ایک حنفی مکتب فکر کی کتاب ہے، جس کتاب کا نام ذوالحجہ اور قربانی کے فضائل و مسائل، مفتی محمد رضوان صاحب، صفحہ نمبر 358، اور یہ کتاب کا مطبوعہ ادارہ غفران راولپنڈی۔ فرماتے ہیں کہ خنثی جانور، یعنی مخنث جانور جس کے اندر نر و مادہ دونوں کی علامت پائی جائیں، اس کا گوشت چونکہ عام طور پر گلتا نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی کو علماء نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی اور اس کا گوشت گل گیا تو اس کی قربانی کو درست قرار دیا جائے گا۔ حنفی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم، جنہوں نے بہت لمبی چوڑی کتاب ذوالحجہ اور قربانی کے فضائل و مسائل لکھا ہے، انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا صفحہ نمبر 358 کے اندر کہ اگر کسی نے کر لیا تو پھر وہ قربانی درست ہوگی۔ یہاں پر ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ گوشت اس کا گلتا نہیں ہے، اس لیے علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ غیر اللہ اکبر، کہ کیا شریعت نے گوشت گلنے کی بھی شرط رکھی ہے کہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے گوشت نہ گلے تو اس کی قربانی نہ کرو؟ تو یہ تو ایک عام انسانوں کی بات ہو گئی۔ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ اگر گوشت نہ گلے تو پھر قربانی نہ کرو، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ذکر۔ لہذا آج کے زمانے میں گوشت گلنے کے تو دور کی بات، ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں کوکر وغیرہ میں۔ دنیا نے ایک ایسی ترقی کر لی ہے کہ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں اور گوشت تو دور کی بات ہے۔ لہذا یہاں صرف اگر گلنا ہی ہے کہ گلتا نہیں ہے، تو گلنے کا سسٹم سارا اپلبدھ ہو چکا ہے اور دستیاب ہو چکا ہے۔ کوکر کے اندر آپ گلا لیں، 2-4 سیٹی کے اندر نہیں تو 20-25 سیٹیاں، 1000-2000 سیٹیاں آپ مروا دیجئے، گوشت بالکل گل جائے گا، گوشت ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں تک گل جائیں گی۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے، جو لوگ ایسے جانور کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، عدم جواز کے لیے قرآن و سنت سے دلیل پیش کرنی چاہیے انہیں۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں تو ناجائز کہنا یہ شریعت کا حکم ہونا چاہیے، شریعت کی اتھارٹی ہونی چاہیے، شریعت کو کہنا چاہیے کون چیز ناجائز ہے کون چیز جائز ہے۔ لہذا شریعت نے جب اس کو عیب نہیں گمان کیا، شریعت نے اس کو عیب نہیں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب کے اندر شامل نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ناجائز کرنے والے؟ اور مفتی محمد رضوان صاحب کا فتویٰ نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب کے اندر میں نے ذکر کر دیا کہ اس کتاب کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اگر گوشت گل جاتا ہے تو اس کو قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا مخنث یا خنثی یا ہجڑا جانور جو ہو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی مطلب یہ ہے کہ دلیل ایسی نہیں ملتی ہے، ناجائز کی دلیل نہیں ملتی، عیب کی بھی دلیل نہیں ملتی۔
لہذا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی میں نے ذکر کیا، ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ذکر کیا، اور عدم جواز کے لیے قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں بھی ہے اس کے تعلق سے بھی ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جتنے عیوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس عیب کے اندر یہ عیب نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی قربانی کرتا ہے تو جائز اور درست ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔